دوسری بات کہنا چاہتے ہیں یہ فالس نیریٹو بنانا یہ ختم کرنا ہوگا. تیسری بات کہنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے ہم پروپیگنڈا کو ناکام کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ کر کے دم لیں گے. میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں خدا مزید ایسے کسی سانحوں کے بعد احتجاجوں میں شرکت کرنے کی, دھرنوں میں شرکت کرنے کی. ہم نے حجت تمام کی ہے اس دھرنے کو, اس احتجاج کو تشکیل دے کر, کیونکہ یہ ہمارے ائمہ کا تعلیم ہے, طریقہ ہے, تربیت ہے کہ آواز اٹھاؤ, ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, لیکن امید کرتی ہوں کہ خدا نے چاہا تو ہمیں دوبارہ کسی ایسے سانحے کے بعد کوئی احتجاج یا کوئی دھرنا نہیں کرنا پڑے گا. دعا گو پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک مرتبہ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے, کل قوم و ملت کی سلامتی کے لیے میں کہوں گی لبیک یا حسین, اور ملتمس ہوں آپ آواز اٹھا کر کہیے گا لبیک یا زینب, لبیک یا حسین. اور کے آخری جمعے کو یوم القدس منایا جس میں ہم نے فلسطین کے مظلوم عوام کے حق میں ریلیاں نکالی. بہت اچھی بات ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مظلوم شیعہ مسلمان, یہ میں اپنے سنی بھائیوں سے, اپنے پولیس والوں سے بھی مخاطب ہوں, ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مظلومیت پر بات کرتے ہیں. قرم ایجنسی میں 12 چنار میں فلسطین جیسی ہی صورتحال ہے. 1985 سے لے کر 1987 تاریخ میں نہیں جاؤں گی, لیکن یہ باتیں جاننا ضروری ہے. ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ جیسے فلسطین میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے, باقاعدہ قرم ایجنسی کے علاقے سے شیعہ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھکر اور میاں والی کے کیمپوں میں جا کر رہائش پذیر ہو جائیں تاکہ تکفیری دہشت گردوں کو وہاں پہ بسایا جا سکے. 2007 سے 2011 پورے علاقے کا محاصرہ کیا گیا. کبھی اس علاقے میں, اس ریجن میں عیدگاہ کا آسانیہ ہوتا ہے, کبھی اساتذہ کو شہید کیا جاتا ہے, اور پھر روایتی بیان دے دیے جاتے ہیں کہ نامعلوم افراد نے فلانا لوگوں کو شہید کر دیا. یہ نامعلوم افراد نہیں ہے. آپ کو میری بات پر یقین نہیں کرنا, جو مار رہا ہے نور ولی محسود جو طالبان کا لیڈر ہے, اس کی کتاب پڑھیے. اس نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اس علاقے میں قرم ایجنسی میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, نہ صرف ذمہ داری قبول کی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ لشکر جنگی سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں, اور جو دہشت گرد تھے ہر دہشت گرد کا نام اور پتہ اس نے کتاب میں تفصیلات دی ہیں. اور ایک اور جملہ جو طالبان کے لیڈر نے, نور ولی محسود نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان وارداتوں کے لیے ہمیں کروڑوں روپے کا اسلحہ فراہم کیا گیا, ہمیں لاجسٹیکل آپریشنل سپورٹ فراہم کی گئی. بات کا اختتام کر رہی ہوں. یہ جو فراہم کرنے والے ہیں, کون ہے جو اسلحہ فراہم کرتا ہے, کون ہے جو لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کر رہا ہے؟ میں ہر پلیٹ فارم پر, ہر دھرنے میں, ہر احتجاج میں مسلسل ایک بات کہتی ہوں, کسی عید نظر فاروقی کی کوئی اوقات نہیں ہے, کسی سپاہی صحابہ کی ذاتی کوئی اوقات نہیں ہے, کسی لشکر جنگی کی کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی ہے جو ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہا ہے تو یہ آزاد ہے. کوئی ہے جو معاویہ اعظم جو سپاہی صحابہ کا رہنما ہے, باوجود ECL پر ہونے کے یورپ کا وزٹ کر کے آتا ہے. احمد جلدیانوی جو سپاہی صحابہ کا لیڈر ہے, جو شیڈیول 4 پر ہے, جس کے اوپر قتل کی FIRs ہیں, کوئی تو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو وہ سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر ایک سیاسی تنظیم کے خلاف بیانات دیتا ہے. میں واضح پیغام, یہ جو تنظیمیں ہیں بھائی اور بہنوں, سپاہی صحابہ, لشکر جنگی, لدھیانوی, معاویہ اعظم, منگل, عید نظر فاروقی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب پیڈ کلرز ہیں, یہ سب ہاتھ ہیں جن سے گولی چلوائی جا رہی ہے. واضح پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے ملکی اداروں کو, GHQ کو اپنی پالیسیاں بدلنی ہوں گی. آپ پروکسی وارز کے نام پر کبھی ہزارہ قبیلے کو نشانہ بناتے ہیں, کبھی توری قبیلے کو نشانہ بناتے ہیں, کبھی بنگش قبیلے کو نشانہ بناتے ہیں. یہ پالیسیاں بدلنی ہوں گی. آخری بات, ہمارے میڈیا کے جو افراد ہیں ان کا شکریہ, جو نہیں ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. یہ نیریٹو بدلنا ہے کہ نامعلوم افراد نے نامعلوم لوگوں کو مار دیا. یہ نامعلوم نہیں ہے, یہ شیعہ نسل کشی ہے. This is Shia genocide happening in Pakistan. جن کو مارا گیا انہیں پاکستانی ہونے کی وجہ سے نہیں مارا گیا, یا مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں مارا گیا,
ان کو مارا گیا کیونکہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب پر یقین رکھنے والے تھے، شیعہ تھے. اور ہمیں اس نیریٹو کو بدلنا ہوگا. شیعہ جینوسائیڈ کو شیعہ جینوسائیڈ کہنا ہوگا. جو یہ سمجھتے ہیں فرقہ وارانہ جنگ ہو رہی ہے، میں مانتی ہوں شاید واقعات ہیں کچھ پارا چنار میں جائیداد کے تنازع ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جائیداد کی دشمنی میں شہید مہدی حسین، اس شہید کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اس شہید کی آنکھیں نکالی گئیں، اس شہید کے ناخن کھینچے گئے، اس شہید کی پیٹھ پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے. جائیداد کے تنازعوں میں ایسی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے. یہ فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے. فرقہ وارانہ جنگ میں ایک فرقہ دوسرے فرقے يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بآواز بلند صلوات.